دوسرا، جب آپ آگے بڑھے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے وہاں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا. پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہے، وہ خطیب ہے، وہ بیان اور تقریر کرنے والے ہیں کہ جو امت میں توڑ پیدا کرتے تھے، توڑ کی تقریریں کیا کرتے تھے، بیانات کیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ممبر کے ذریعے سے بہت توڑ کا ماحول بنایا جا رہا ہے. میرے پاس ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ایک مکتب کے معلم پڑھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیطان کے بھائی کون ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہہ رہے ہیں کہ وہابی یہ شیطان کے بھائی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کو مارو گے؟ جس کو مارو گے اس کو ثواب زیادہ ملے گا. کہا کہ جب بھی کوئی وہابی آئے گا اسے ہم ماریں گے. یہ جو تفرقہ اور یہ جو نفرت پھیلانا ہے، کوٹ کوٹ کر بھرنا ہے، یہ غلط ہے. ممبروں کے ذریعے سے، مکتب کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے، مسجدوں کے ذریعے سے اور تنظیموں کے ذریعے سے، جماعتوں کے ذریعے سے، تبلیغ والے لہٰذا علماء کے خلاف، علماء تبلیغ والوں کے خلاف، اور اہل حدیث سنی کے خلاف، سنی اہل حدیث کے خلاف، شیعہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. یہ جو لوگ ہیں ممبر کا سہارا لے کر، قرآن کا سہارا لے کر، حدیث کو ذریعہ بنا کر، بیان کو ذریعہ بنا کر جو اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، جو اپنی نفرت نکالتے پھیلاتے ہیں لوگوں میں، یہ جو ٹارگٹ بنانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہو گئے کہ جن لوگوں کا گلا دبایا جا رہا ہے. فرشتے ان کا گلا دبا رہے، وہ چیخ رہے، چلا رہے، سانس نہیں لے سک رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہو گئے. دوسرا بھی ایک ویڈیو آیا تھا، مجھے بڑا تعجب لگا کہ شادی کی بارات جا رہی ہے اور عالم ہیں اور ہاتھ میں مائک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس شادی میں کوئی وہابی ہو تو یہاں قریب مت آؤ. وہابیوں کا اس شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کوئی ہو دیوبندی وہابی تو یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ. یہ کس درجے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں شرکت مسنون ہے، سنت ہے. بھئی سنت تو کوئی بھی شادی ہو سکتی ہے، مسلمان ہو بس یہ کافی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ بھئی صرف یہ جماعت پرٹیکولر ایک جماعت کی شادی میں شرکت کرو گے تو ثواب ملے گا. بھئی سنت ہے، عقد کا کھانا سنت ہے. تو کوئی بھی کسی کا بھی عقد، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، سنی کا ہو، دیوبندی کا ہو، تبلیغی کا ہو، بھئی کسی کا بھی عقد ہو وہاں پر کھانا سنت ہے. اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرنا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کسی کا بھی ہو. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لہٰذا قبیلے تھے، خاندان تھے، الگ الگ تھلگ تھے، وہاں پر بھی ذات پات کا دورہ تھا. اللہ کے نبی نے ذات پات کو ختم کرایا، اونچ نیچ کو ختم کرایا ہے اور چھوٹے بڑے خاندانوں کو ختم کرایا اور کہا کہ بس سب ایک سمان ہیں، ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قریش بڑے لوگ ہیں، جیسے برہمن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایس سی ایس ٹی او بی سی کو اور لنگایت سماج کو اور اقلیت کہتے ہیں اور انہیں زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں سمجھتے، جانوروں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ دوسرے مذہب میں ہے. اگر مسلمانوں میں بھی یہ ہونے لگے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ یہ تو غلط بات ہے نا کہ بھائی آپ پرٹیکولر ایک جماعت کے ذریعے سے کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہو کہ اگر وہ جماعت کی لڑکی ہے تو ہی بہو بنے گی ورنہ نہیں بنے گی، وہ جماعت کا لڑکا ہے تو ہی داماد بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ فلا فلا جماعت بناؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک صحابی کے پیچھے چلو تو جنت کا راستہ مل جائے گا. کتنا آسان تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر تم چلو. کسی جماعت میں جڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا ایک جماعت سے جڑنا، دوسرے پر انگلی اٹھانا، یاد رکھ لو وہ جماعت کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جماعت کسی اور جماعت کو برا بھلا کہتی ہے. بھائی سب اپنا اپنا چلتے رہو. تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ جو گلا دبا رہے ہیں یہ وہ واعظ اور خطیب اور بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے بیان کے ذریعے سے امت میں آگ لگائی ہے، تباہی مچائی ہے، فساد مچایا، تفرقہ بازی کی ہے، بانٹ دیا، توڑ پیدا کر دیا امت میں. یہ وہ لوگ ہو گئے. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح بنی ہوئی، خنزیر کی شکل لگی ہوئی ہے، باقی جسم انسانوں کی طرح ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی بات کرنے والے لوگ ہیں. عدالت میں دوستوں کو بچانے کی خاطر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں. آپ کو کس نے کہا جھوٹی گواہی دینے کے لیے؟ جھوٹا مقدمہ ہوتا ہے، جھوٹا کیس ہوتا ہے، جھوٹے آئی وٹنس خریدے اور بیچے جاتے ہیں، پولیس جھوٹی کارروائی کرتی ہے، جج جھوٹا فیصلہ سناتا ہے، وکیل جھوٹی وکالت لڑتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہے،
اگر وہ غلط علاج و معالجہ کر رہا ہے، ٹریٹمنٹ غلط کر رہا ہے، غلط دوائی دے رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شریک ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا؟ حالانکہ علاج کرنا حلال ہے، لیکن وہ علاج جو صحیح ہو، وہ علاج جو صحیح نہ ہو، یعنی بخار کسی کو آیا نہیں، آپ بخار کے درد کی گولی دے رہے ہو، آپ انجیکشن دے رہے ہو، بلا وجہ کا آپ اس کا بل بڑھا رہے ہو، بیچارے کہ وہ اتنی بیماریاں ہیں نہیں، آپ اپنا بل بڑھا رہے ہو، صرف 10,000 20,000 تک آپ کو بل پہنچانا ہے، حالانکہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ سرکاری میں بھی ہو سکتا ہے، یا چھوٹی سی بیماری ہے وہ ہو سکتی ہے۔ موبائل والوں کے پاس مثال کے طور پر آئی سی چلی جاتی ہے تو موبائل والے پورا ہی اسے نچوڑ لیتے ہیں، 1,000 2,000 کا پھٹکا بتا دیتے ہیں، جبکہ موبائل کا کام 30 40 روپے کا ہوتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں وہ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہوگی۔ ہم سمجھ لیں کہ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے، اللہ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ہم کون سی دنیا میں ہے؟ فرعون جب اللہ کو گھما نہیں سکا، نمرود اللہ کو گھما نہیں سکا، تو میں اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے کہ ہم اللہ کو بیوقوف بنا دیں گے؟ جس اللہ نے سب کو دماغ دیا وہ اللہ بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے سب کو زبان دی وہ اللہ گونگا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے سب کو کان دی وہ اللہ بہرے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ جس اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے، ہم اس اللہ کے سامنے دماغ دوڑا رہے ہیں، دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، بہانہ اور ہیلا ڈھونڈ رہے ہیں، ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں، مکاری عیاری فحاشی کرنے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اللہ اگر ہمیں دوزخ میں ڈالنا چاہے تو پوری کائنات مل کر ہمیں روک نہیں سکتی ہے، پوری کائنات مل کر، کائنات کے لوگ مل کر، کائنات کی طاقت مل کر ہمیں دوزخ میں جانے سے ہم اپنے آپ کو نہیں روک سکتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو نہیں روک سکتا دوزخ میں جانے سے، اللہ ہی دوزخ سے بچا سکتا ہے، اور اللہ ہی جنت میں داخل۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو لیے بغیر ہمارا کام بننے والا ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، ہم اتنا سمجھ لیں۔ تو تیسری چیز خنزیر کی